الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear children, today we will study Summer Pack 2020 of class 9. I hope that you have the Summer Pack 2020, notebook, pencil, etc. If you don't have any of the things, please collect it quickly. پیارے بچوں، علم اضافے کی دعا پڑھ لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. علم اضافے کی دعا. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں، ایسولوس دیکھ لیتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھیں گے اس کے جو لرننگ آؤٹ کمس ہیں وہ کیا ہوگا. نمبر 1، پرنسپلس آف ڈیموکریسی آف اسلام. پیارے بچوں، جو بیسک قوانین ہیں ڈیموکریسی کے وہ کیا ہیں، اور خاص طور پر اسلام میں ڈیموکریسی کے کون کون سے پوائنٹس ہیں، کون کون سے اہم نکات شامل ہیں، اسے دیکھیں گے. نیکسٹ پوائنٹ ہے واٹ ڈو یو مین بائی ٹو نیشن تھیوری. پیارے بچوں، ٹو نیشن تھیوری کیا ہوتی ہے، دو قومی نظریہ کیا ہے، اور اسے کس نے پیش کیا تھا اور اس کی کیا امپورٹنس ہے، اسے دیکھیں گے. نیکسٹ پوائنٹ ہے پاکستان ریزولوشن. پاکستان ریزولوشن کیا تھی، اس قرارداد کو کس نے پیش کیا تھا اور کب پیش کیا تھا، یہ دیکھیں گے. اور نیکسٹ ہے ہمارے پاس سیلینٹ فیچرس آن آبجیکٹیو ریزولوشن. پیارے بچوں، جو مین اہم فیچرس جو پوائنٹ ہیں آبجیکٹیو ریزولوشن کے جو پاکستان بننے کے بعد پیش کی گئی تھی اسے دیکھیں گے، اور کس بیس پہ یہ بنائی گئی تھی، اس کے پوائنٹس کیا تھے اور اسے کس نے جو ہے وہ پیش کیا تھا. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس آبجیکٹیو آف اسٹیبلشمنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ. بیٹا، جو آل انڈیا مسلم لیگ مسلمانوں کی تحریک بنائی گئی تھی اس کے آبجیکٹیو کیا تھے بنانے کے، اس کے جو ایمس سے بیٹا وہ کیا تھے، اس کے مقاصد کیا تھے، کیوں بنائی گئی تھی، اور کس طرح اس تحریک نے مسلمانوں کی ان کے رائٹس کے لیے، ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی. شارٹ آنسر کوسچن پیارے بچوں. فرسٹ کوسچن ہے رائٹ 4 پرنسپلس آف ڈیموکریسی ان اسلام. ڈیموکریسی اسلام میں کیا ہے، 4 پرنسپل، اس کے بیسک قانون جو ہے وہ ہم نے لکھنے ہیں بیٹا. ناؤ ان اسلام دیر از ڈیموکریسی. اسلام کیئرس اباؤٹ ہیومنس whether rich or poor, efficient or inefficient. بیٹا، ڈیموکریسی اسلام میں اوبیسلی ڈیموکریسی ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بیسک جو ہیومن رائٹس ہیں اس کا خیال کیا جائے، ان کے جو بیسک ان کا حق ہے ان کو دیا جائے، اس کو محفوظ کیا جائے. اور ڈیموکریسی میں اور خاص طور پر اسلام میں کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. فار ایگزامپل، اگر کوئی امیر ہے تو اس کو غریب پر کوئی فضیلت نہیں ہے. قوانین میں سب جو ہیں برابر ہیں، اور سب کو برابر کا انصاف جو ہے وہ ڈیموکریسی میں دیا جاتا ہے، اور خاص طور پر اسلام ان چیز کا خاص خیال رکھتا ہے. اس میں فرسٹ پوائنٹ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن. بیٹا، جہاں ڈیموکریسی ہوتی ہے جس کنٹری میں، وہاں پر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں. وہاں پر الیکشن کے ذریعے جو ہے وہ جو اسٹیٹ کے ممبرس ہوتے ہیں ان کو الیکٹ کیا جاتا ہے، اور وہ اسٹیٹ کو رن کرتے ہیں، اسٹیٹ کو چلاتے ہیں. ناؤ سیکنڈ پوائنٹ ہے سوورینٹی آف دا پیپل. یعنی وہاں لوگوں کا احترام کیا جاتا ہے، ان کو عزت دی جاتی ہے، ان کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، اور آپس میں جو ہے لوگ ایک دوسرے کا بھی خیال کرتے ہیں. ناؤ تھرڈ پوائنٹ ہے بیٹا ایکویلٹی بیفور دا لا. ایکویلٹی کیا ہوتی ہے، جہاں ڈیموکریسی ہوتی ہے وہاں پر بیٹا تمام لوگ ایکول ہوتے ہیں، اور خاص طور پر اسلام میں کسی کو کسی پر برتری نہیں ہے. بیٹا، اگر کوئی گورا ہے تو اس کو کالے پر کوئی برتری نہیں ہے، ایکول ہیں، اور قانون کے حوالے سے ایکول ہیں، لاء کے حوالے سے ایکول ہیں. سب پہ جو قوانین ہیں، لاء ہیں، وہ سب پہ ایکولی لاگو ہوتے ہیں، اور یہاں کوئی ڈفرینس ان میں نہیں ہوتا. نا بیٹا لاسٹ پوائنٹ ہے گارنٹی آف بیسک ہیومن رائٹس. بیٹا، جہاں ڈیموکریسی ہوتی ہے اور خاص طور پر اسلام میں جو بیسک حق ہے، بنیادی حق ہے انسان کا، اس کو اسلام محفوظ کرتا ہے اور اس کی گارنٹی دیتا ہے اس کے بیسک رائٹس کی.
فار ایگزامپل کنٹری میں رہنا اور اس کے حلال کمانا اور ایجوکیشن اور جو سوسائٹی میں رہنے کے حق ہوتے ہیں پڑوسیوں کے اور دیگر جو لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں وہ سارے بیسک رائٹس ہوتے ہیں انسان کے، وہ اسلام میں محفوظ ہیں۔ نا بیٹا سیکنڈ کوشچن ہے واٹ ڈو یو مین بائی ٹو نیشن تھیوری، رائٹ ان 4 sentences۔ ٹو نیشن تھیوری کیا ہے اس کو بیٹا دیکھتے ہیں۔ The two nation theory in its simplest way means that cultural, political, religious, economic and social dissimilarities between the two major communities, Hindus and Muslims of the subcontinent۔ بیٹا اس میں سمپلسٹ وے میں اگر ہم دیکھیں کہ ٹو نیشن تھیوری کیا ہے تو وہ ایک ڈفرینس ہے۔ کن لوگوں کے درمیان ڈفرینس ہے؟ یہ دو کمیونٹیز یعنی ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ایک ڈفرینس ہے ٹو نیشن تھیوری، یعنی کہ ایک ایسی آئیڈیالوجی، یہ ایک نظریہ ہے ٹو نیشن تھیوری۔ سمپل اگر ان کو دیکھیں تو کیا کلچرل، اگر ہم کلچرل کو دیکھیں یا کلچر کو دیکھیں تو مسلمان اور جو ہندو ہیں ان کا جو کلچر ہے بیٹا وہ بالکل ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ ایک دوسرے سے، رہن سہن رسم و رواج جو ہیں وہ مسلمانوں کے الگ ہیں، ہندوؤں کے الگ ہیں، اور پولیٹیکل اسٹرگل جو ہے وہ بھی ان دونوں جو کمیونٹیز ہیں ان کی الگ ہے۔ ریلیجیس بیٹا ہم جانتے ہیں کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہندو جو ہیں وہ ہندوازم ہے، وہ دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں، غیر مسلم ہیں۔ الحمدللہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں اور وہ بہت سارے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کا نظریہ الگ ہے، اور الحمدللہ ہمارا نظریہ جو ہے وہ خاص طور پر اسلام کے مطابق ہے کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں۔ یہ ایک میجر ڈفرینس ہے دونوں کمیونٹیز میں۔ پھر اکنامیکل یا سوشل جو ہے وہ بھی اس میں ڈفرینس ہے، اٹھنا بیٹھنا، لباس، کھانا، رہنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سوشل ڈفرینس میں آ جاتی ہیں، یہ بھی جو ہے میجر کمیونٹیز میں ڈفرینس ہے۔ تو بیٹا اس میں سیکنڈ پیراگراف میں دیکھتے ہیں ان فیکٹ ور گریٹلی انسٹرومنٹل ان گیونگ رائز ٹو ٹو ڈسٹنکٹ پولیٹیکل آئیڈیالوجیز which were responsible for the partition of subcontinent into two independent states. The two-nation theory was a founding principle of the Pakistan movement۔ اب بیٹا اس میں ایک آئیڈیالوجی، ایک نظریہ مسلمانوں کو ملا کہ مسلمانوں نے اسٹرگل جو کرنی ہے وہ پولیٹیکلی جو اسٹرگل کرنی ہے یا ریلیجیسلی اسٹرگل جو کرنی ہے، ان کو ایک نظریہ مل گیا کہ اب ہم نے اس کو فوکس کر کے اس پہ جو ہے فردر ورکنگ کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اور یہ میجر جو بیٹا اس کا ایک حصہ تھا اس ٹو نیشن تھیوری کا، پاکستان موومنٹ کے لیے، پاکستان بننے کے لیے جو فاؤنڈنگ بیسک جو پرنسپل بنا، قوانین بنا، وہ یہ نظریہ بنا۔ اس کو لے کے مسلمان آگے چلے اور الحمدللہ کچھ عرصے کے بعد پاکستان حاصل کر لیا گیا۔ ناؤ پیارے بچوں تھرڈ کوشچن ہے رائٹ اینی 4 ایمس اینڈ آبجیکٹیو آف دا اسٹیبلشمنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ۔ آل انڈیا مسلم لیگ بیٹا کیوں بنائی گئی؟ اس کے جو ایمس تھے، اس کے جو آبجیکٹیو تھے وہ کیا تھے، اس کے گول کیا تھے، اس کے مقاصد کیا تھے، وہ دیکھتے ہیں۔ آن دسمبر 30 1906 بیٹا 30 دسمبر 1906 کو آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے یہ تحریک بنائی گئی۔ ان کے بنانے میں جو لیڈرشپ تھی وہ کون کون سے تھے بیٹا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ آغا خان تھے، نواز آف ڈھاکہ اینڈ نواز محسن الملک، یہ بیٹا کچھ نام اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ یہ اس تحریک کو بنانے میں ان کے لیڈرز میں شامل ہیں۔ اور کس لیے تھے یہ بنائی گئی؟ سیف گارڈ دا رائٹس آف انڈین مسلمس۔ بیٹا مسلمان جو سب کانٹیننٹ میں مسلمان رہتے تھے، انڈین مسلم تھے، ان کے جو رائٹس تھے، ان کے جو بنیادی حق تھے ان کو محفوظ کرنے کے لیے اور اس کے لیے ورکنگ کرنے کے لیے یہ تحریک بنائی گئی۔ اس کا بیسک جو پرپس تھا وہ یہی تھا۔ نا بیٹا اس کا 1 پوائنٹ دیکھتے ہیں، ٹو پروموٹ لوئلٹی آف انڈین مسلمس ٹورڈز دا برٹش گورنمنٹ۔ ان کا ایک مین مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کی جو وفاداری ہے برٹش گورنمنٹ کو یہ بتایا جائے کہ مسلمان جو ہیں وہ اسٹیٹ کے وفادار ہیں اور جو ہے وہ دھوکہ نہیں کر رہے اسٹیٹ سے، لوئلٹی محبت جو ہے وہ انہوں نے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ نا بیٹا سیکنڈ پوائنٹ ہے ٹو پروٹیکٹ دا پولیٹیکل اینڈ ادر رائٹس آف دا انڈین مسلمس۔ سیکنڈ جو اس کا مقصد ہے وہ کیا تھا بیٹا؟ حفاظت کرنا کس کی؟ پولیٹیکل اور ادر رائٹس جو مسلمانوں کے تھے ان کے حقوق کے لیے کوشش کرنا، ورکنگ کرنا اور ان کو پروٹیکٹ کرنا، ان کو محفوظ کرنا اس کا مقصد تھا۔ نو پیارے بچوں تھرڈ پوائنٹ ہے ٹو اوور کم آن دا فیلنگ آف ہاسٹنگ امنگ
مسلمس ٹورڈ ادر کمیونٹیز. اب جو دوسری وہاں پہ کمیونٹیز تھیں ان کو مسلمانوں کی جو رسپیکٹ تھی ان کی نظر میں اس کو اجاگر کرنا اور ان کی جو ہیزیٹیشن فیلنگس تھی دوسری کمیونٹیز کی مسلمانوں کے خلاف اس کو کم کرنا اور مسلمانوں کی جو ایک عزت اور احترام ہوتا ہے اس کو اجاگر کرنا تھا. نا بیٹا لاسٹ پوائنٹ ٹو پلیس دیئر نیڈس اینڈ ایسپائریشنس فور بیفور دا گورنمنٹ. اب مسلمانوں کی جہاں جہاں اس کی نیڈس تھیں اس کو جو ہے وہ فلفل کرنا اس تحریک کا جو ہے وہ بیسک جو پرنسپل تھا, بیسک جو مقصد تھا اس میں یہ بھی شامل تھا. نا پیارے بچوں فورتھ کوسچن ہے رائٹ 4 سینٹینسز آن پاکستان ریزولوشن. بڑا یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ریزولوشن کیا تھی اور یہ کب پیش کی گئی تھی. دا لاہور ریزولوشن کامنلی نون ایز دا پاکستان ریزولوشن واز اے پولیٹیکل ریزولوشن. بیٹا یہ ایک پولیٹیکل ریزولوشن تھی, قرارداد تھی جو کہ لاہور میں پیش کی گئی تھی. اسے لاہور قرارداد لاہور بھی کہا جاتا ہے اور عام طور پر اسے پاکستان ریزولوشن یعنی قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے. اسٹیٹمنٹ ڈرفٹڈ بٹوین 22 to 24 مارچ. اور بیٹا یہ جو اسٹیٹمنٹ تھی یہ کب پیش کی گئی تھی 22 سے لے کے 24 مارچ تک یہ پیش کی گئی تھی اور تقریباً اپروکسیمیٹلی 25 ممبر ورکنگ ممبر کمیٹی آف دا آل انڈیا مسلم لیگ, آل انڈیا مسلم لیگ کے آلموسٹ 25 بیٹا ممبر تھے, انہوں نے اس کو پیش کیا تھا. اڈاپٹیڈ بائی دا مسلم لیگ ممبرشپ ایٹ اٹس جنرل سیزن آن 23 مارچ 1940. بیٹا 23 مارچ 1940 کو یہ قرارداد جو ہے وہ پیش کی گئی تھی لاہور میں. دس ریزولوشن ایسکڈ فار گریٹر مسلم اٹانومی آف مسلم میجورٹی اسٹیٹس. بیٹا اس کی جو ریزولوشن ہے اس کی خاص بات, اس کے مین مقصد یا پوائنٹس کیا ہیں وہ یہ تھے. انہوں نے ایک ریزولوشن جو پاس کی اس میں یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ جہاں مسلمانوں کی میجورٹی اسٹیٹس ہیں, جہاں مسلمان اکثریت میں رہتے ہیں, وہ جو مسلمانوں کو وہ جگہ دی جائے گی اور وہاں پر جو ہے وہ ایک نیا ملک بنے گا. اور یہ بیٹا اس کے بعد ایک مین آبجیکٹیو تھا اس کا. اس کے بعد جو مسلمانوں کو ایک سمت کا تعین ہو گیا کہ ہمیں کون کون سی جگہ چاہیے. اس میں پنجاب, بنگال, سندھ, نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس بھی شامل ہیں انڈیا کے اندر. اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی ایک اچیومنٹ تھی کہ ان کو ایک جو لینڈ تھی اس کا تعین ہو گیا کہ کہاں کہاں پاکستان بنے گا, کون کون سی جگہ ہمیں چاہیے اور کہاں کہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے. نا پیارے بچوں کوسچن نمبر 5 رائٹ اینی 4 سیلینٹ فیچرس آن آبجیکٹیو ریزولوشن. اب بیٹا پیچھے جو کوسچن تھا اس میں وہ پاکستان ریزولوشن تھی جو پاکستان بننے سے اپروکسیمیٹلی 7 سال پہلے پیش کی گئی تھی, اور اب یہ آبجیکٹیو ریزولوشن ہے. یہ پاکستان کے آلموسٹ بننے کے 2 سال بعد تقریباً پیش کی گئی تھی. اس میں کون کون سے پوائنٹس تھے اور یہ کس طرح بیسک جو قوانین پاکستان میں بنائے جاتے ہیں اس میں کتنا یہ مددگار ثابت ہوتی ہے ریزولوشن, وہ دیکھتے ہیں. نا پیارے بچوں آبجیکٹیو ریزولوشن پاس بائی فرسٹ کانسٹیٹیوشن اسمبلی آن 12 مارچ 1949. پیارے بچوں یہ جو قرارداد تھی 12 مارچ 1949 کو پیش کی گئی تھی. اور کس نے اس کو پیش کی تھی؟ لیاقت علی خان نے اس ریزولوشن کو پیش کیا تھا. پیارے بچوں فالوئنگ ور دا مین فیچرس آف دا آبجیکٹیو ریزولوشن. اس کے کچھ مین جو فیچرس تھے وہ آبجیکٹیو تھے وہ دیکھ لیتے ہیں. سوورینٹی آف دا انٹائر یونیورس بلانگس ٹو اللہ الون. تمام دنیا کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے اور اسی کی جو ہے حاکمیت ہے. اتھارٹی شوڈ بی ڈیلیگیٹڈ ٹو دا اسٹیٹ تھرو اٹس پیپل انڈر دا رولس سیٹ بائی اللہ. اس کنٹری میں اس اسٹیٹ میں جو رولس بنائے جائیں گے ہونے چاہیے وہ جو ہے انشاءاللہ عز و جل قرآن و سنت کے مطابق بنائے جائیں گے. جو بھی قوانین یا رولس ہوں گے وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر نہیں ہوں گے. یہ بیسک جو پرنسپل اس میں یہ فیچرز میں شامل تھا. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان شوڈ بی فریمڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن اسمبلی. جو بیٹا پیارے بچوں جو قوانین آئندہ بنائے جائیں گے وہ جو بیسک ریزولوشن ہے اور اسمبلی ہے کانسٹیٹیوشن کی قانون ساز اسمبلی ہے, اس میں جو پوائنٹس بنائے جا رہے ہیں اس کو مد نظر رکھ کر آئندہ فیوچر میں جو بھی قوانین بنائے جائیں گے وہ اس کے تحت بنائے جائیں گے. The resolution proclaimed that the future constitution of Pakistan would not be modeled entirely on a European pattern. پیارے بچوں اس ریزولوشن میں یہ بتایا گیا, یہ کنوے کیا گیا کہ جو بھی آئندہ
قوانین یا قانون بنائے جائیں گے وہ ٹوٹلی جو یورپین پیٹرن ہے اس پر نہیں ہوں گے، بٹ آن دا آئیڈیالوجی اینڈ ڈیموکریٹک فیتھ آف اسلام. اس کو اسلام کے جو پوائنٹس ہیں، جو رولس ہیں، جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر تمام قوانین اور رولس اور ریگولیشن جو ہے وہ بنائے جائیں گے. پیارے بچوں، یہ آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے وہ ایز اے پاکستان کے قوانین میں پلر کی حیثیت رکھتا ہے کہ جتنے بھی بٹ اب جو قوانین چل رہے ہیں پاکستان میں یہ 1973 میں بنائے گئے تھے، اور یہ جو ریزولوشن ہے قانون ساز اسمبلی ہے، اس کو مد نظر رکھ کر اس نے جو ایک فریم سیٹ کیا تھا اس فریم کے تحت وہ قوانین بنائے گئے. ہاں یہ ضرور ہے پیارے بچوں کہ کچھ امینڈمنٹ کی جاتی ہے، اگر کوئی نیسیسری ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا انکریمنٹ کیا جاتا ہے اس قوانین میں، اور وہ بھی جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق کیا جاتا ہے. یہاں پیارے بچوں سمری تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں. پرنسپلس آف ڈیموکریسی آف اسلام. بیٹا اس میں ان اسلام دیر از ڈیموکریسی. اسلام کیئرس اباؤٹ ہیومنس سچ ایز ہیومن رائٹس، فریڈم، ایکویلٹی ایکسیٹرا. بیٹا ڈیموکریسی کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو ہے مسلمانوں کے بیسک حقوق جو ہیں ان کی آزادی کے لیے، ایکویلٹی کے لیے بیسک جو رائٹس ہوتے ہیں اس کا خیال کیا جاتا ہے. ناؤ ٹو نیشن تھیوری ہے. بیٹا ٹو نیشن تھیوری علامہ اقبال نے پیش کی تھی، اور سمپلسٹ مینس جو ہوتے ہیں اس کے وہ کلچرل یا پولیٹیکل، ریلیجیسلی، اکنامک یا سوشل ڈسسیملیرٹیز ہیں بٹوین ٹو میجر کمیونٹیز، یعنی ہندوس اور مسلم کمیونٹیز. بیٹا آبجیکٹیو آف اسٹیبلشمنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ یہ دیکھ لیتے ہیں. اس کے آبجیکٹیو کیا تھا؟ ٹو پروموٹ لویلٹی آف انڈین مسلمس، مسلمانوں کی جو ہے وہ محبت اور وفاداری کو پروموٹ کرنا. ٹو پروٹیکٹ دا پولیٹیکل اینڈ ادر رائٹس، ان کی بیسک جو ادر رائٹس سے ان کی حفاظت کرنا. ٹو پلیس دیئر نیڈس اینڈ ایسپائریشنس، ان کی جہاں جہاں ضروریات تھی ان کو پورا کرنا، یہ بیسک آبجیکٹیو میں شامل تھا. Now بیٹا پاکستان ریزولوشن، دا لاہور ریزولوشن کامنلی نون ایز دا پاکستان ریزولوشن واز اے پولیٹیکل ریزولوشن. پیارے بچوں یہ بہت ہی اہم ریزولوشن تھی جس نے وہ اس میں لینڈز کی ڈیمانڈ کی گئی کہ جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوتی ہے اور آگے جا کے وہ ایک یعنی کہ پاکستان بنا، اس میں پنجاب، بنگال اور یہ سب شامل تھے، اور یہ موسٹ امپورٹنٹ ریزولوشن تھی. نا پیارے بچوں سیلینٹ فیچرس آن آبجیکٹیو ریزولوشن. آبجیکٹیو ریزولوشن بیٹا جو پاکستان آزاد ہونے تھی آلموسٹ 2 سال کے بعد یہ پیش کی گئی تھی، لیاقت علی خان نے سے پیش کی. اس میں کیا کیا شامل تھے؟ سوورینٹی موسٹ امپورٹنٹ ان کانسٹیٹیوشن ہسٹری آف پاکستان. پاکستان کے قوانین میں جو تاریخ ہے اس کی موسٹ امپورٹنٹ ریزولوشن تھی یہ جو فریم کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا، اور جتنے بھی قوانین اب بنائے جاتے ہیں وہ اس فریم کے تحت بنائے جاتے ہیں. نو بیٹا بیسک پرنسپلس آف کانسٹیٹیوشن، جو بیسک پرنسپل تھے وہ اس ریزولوشن میں بنائے گئے تھے، اور اب تک جو قوانین چل رہے ہیں وہ اس بیسک پرنسپل کے تحت بنائے گئے ہیں اور اب تک وہ چل رہے ہیں. ضرورت کے پیش نظر بیٹا اس میں کچھ امینڈمنٹ یا ایڈیٹنگ کی جاتی ہے. جزاک اللہ خیرہ.